اور اسی بندے کو آپ اتنے بندے آپ کسی جلسے پہ لے جائیں، کسی جلسے جلوس کے لیے آپ تیار کر لیں، اور وہاں جا کر جناب وہ سیاسی پارٹی کا بندہ کہے کہ جناب اتنے پیسے چاہیے، تو یہ بندے لاکھوں کے حساب سے جمع کر لیں، لاکھوں کے حساب سے اکٹھا کر لیں۔ یہ حالت ہے ہماری۔ تو قیامت والے دن لگ پتے نہیں جانے، جب اعلان ہوگا کہ جس نے جس بندے کے لیے عمل کیا اس کی جزا بھی آج اس سے لے۔ ایم پی ایم این اے سارے کھڑے ہوں گے وہاں پر، بڑے بڑے نامور لوگ کھڑے ہوں گے، لیکن حال یہ ہوگا کہ انہیں اپنی بھی خبر نہیں ہوگی۔ کسی کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، کسی جزا دینا کسی بدلے کی تو دور کی بات ہے۔ اور ادھر اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ فرمائے گا جاؤ آج جنہوں نے تمہیں ایک پانی کا گلاس بھی دیا ہوگا نا، اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤ۔ وہ لوگ بھی وہاں ہوں گے۔ اور سرکار نے فرمایا کسی نے چڑی کے گھونسلے جنہیں مسجد بھی بنائی ہوگی۔ چڑی کے گھونسلہ کتنا ہوتا ہے بھائی؟ مسجد بنتی نہیں ہے، لیکن مثال دی اللہ کے رسول نے، مثال دی چھوٹی سی مثال کہ اتنا اس کے پیسوں کے ساتھ ایک اینٹ جگہ بن گئی نا، ایک اینٹ لگ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی گھر جنت میں اس کے لیے محل تیار کرے گا۔ کہاں وہ لوگ جن کے لیے لاکھوں کروڑوں خرچ کرتا رہا، جن کو خوش کرنے کے لیے دنیا جہان کے پاپڑ بندہ بیلتا رہا، وہ کھڑے ہیں نام اٹھا کر۔ اللہ فرمائے گا جا کس کے لیے کیا تھا کام؟ الیکشن آئے تھے تو کس کے لیے دیکھے پکی تھی؟ تیرے جناب ڈیرے پہ، تیرے ڈیرے پہ لوگ آتے تھے تو جناب کن کے لیے بوتلیں اور جناب بڑے بڑے قیمتی فروٹ اور بڑا کچھ چلتا تھا؟ بتا، تیرے گھر میں تیرے پڑوس میں کوئی نیک بندہ رہتا تھا، اس کی کیا مدد کی تم نے؟ تیرے محلے میں میرا گھر تھا، تم نے اس کے لیے کتنے خرچ کیے؟ میرے گھر کے اندر فلاں چیز کی ضرورت تھی، تم نے کیا دیا وہاں پر؟ چودھریوں کے لیے، وڈیروں کے لیے، ایم پی ایم این او کے لیے تمہارے ڈیرے پہ دیگیں پکتی رہی، تمہارے ڈیرے پہ جناب صبح شام چائے چلتی رہی، مٹھائیاں چلتی رہی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو نے کیا کیا کچھ کیا؟ جا آج اپنے عملوں کی جزا اس ایم پی ایم این اے سے لے آ جا کے، اسے کہہ میں نے تیرے لیے اتنے ڈیرے پہ کھانے پکائے تھے، اتنے لوگوں کو میں نے جناب چائے پلائی تھی، مٹھائی کھلائی تھی، اتنے لوگوں کو میں نے سیوا کی تھی، لے ان سے جا کر جزا۔ اور میرے گھر میں اگر تو نے ایک اینٹ بھی لگائی تو اس کی جزا میں دوں گا تجھے، ایک اینٹ کی بھی تجھے قدر دوں گا، ایک کتنی ہوگی سرکار، اس کے لیے محل تیار کیا جائے گا جنت کے اندر۔ لیکن بات وہی آ گئی کہ اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے کہ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں۔ اگر انہوں کا اللہ پہ یقین ہوتا تو لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں روپے وڈیروں پہ خرچ کرنے کی بجائے، لوگوں کو دکھانے پہ خرچ کرنے کی بجائے اللہ کے گھر میں بھی کوئی لگاتا، اس کو آباد کرتا۔ تو اور میں تو دنیا سے چلے جائیں گے، یہ قیامت تک رہنے ہیں، یہ قیامت تک اللہ کا گھر رہنا ہے، قیامت تک۔ یہاں کوئی مارکیٹ مائی کا لال نہیں بنا سکتا، کوئی ڈیرا نہیں بنا سکتا، کوئی اسے اپنا گھر ذاتی نہیں بنا سکتا۔ جہاں اللہ کے گھر کے لیے جگہ مختص ہو کر، اور جہاں اللہ کے گھر کے لیے سجدے ہونے شروع ہو گئے تا قیامت، وہاں اللہ کی عبادت ہی ہوگی۔ یہ اتنا تمہیں فائدے کا سودا تیرا تھا، وہ تم نے سودا کیا ہی نہیں۔ تو لوگوں کو راضی کرتا رہا، تو جناب وڈیروں کو راضی کرتا رہا، چودھریوں کو راضی کرتا رہا، تو جناب دنیا داروں کو راضی کرتا رہا، اور یہ جو میرے گھر کے اندر معاملات ہیں تجھے نظر ہی نہ آئے۔